آج ویو 360 میں پاکستان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کورونا کے کیسز میں اضافہ. ثانیہ نشتر سے جانیں گے کہ احساس پروگرام کی شفافیت کے لیے حکومتی حکمت عملی کیا ہے. صدر ٹرمپ عبادت گاہوں کو لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دینے کے خواہش مند. اس کا افیکٹ آپ کافی دن تک دیکھتے ہیں, اسکن جو ہے وہ گلو کرنا شروع کر جاتی ہے. اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے گورا کرنے کی کریموں کی جگہ لے رہے ہیں بیوٹی کلینکس کے ٹریٹمنٹ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امید ہے آپ کی عید اچھی گزری ہوگی اور آپ نے ان ساری خوشیوں میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی ہوں گی کورونا کی وجہ سے. نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو ہے کچھ حد تک گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کیا ہے, لیکن کورونا کے کیسز بھی مسلسل پاکستان میں بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں بھی اس سال جہاں رمضان کے مہینے کی روایتی عبادات اور گہما گہمی نظر نہیں آئی, وہیں عید کی رونقیں بھی کورونا وائرس کا شکار ہوئیں. عید اس بار پوری دنیا میں اس طرح سے نہیں منائی جا سکی جس طرح مسلمان ہر سال مناتے تھے. امریکی ریاست نیو جرسی میں مسلم تنظیموں کی طرف سے بچوں کی بوریت کو کم کرنے کے لیے ڈرائیو تھرو کھانے, مٹھائیاں اور کھلونے بانٹنے کا بندوبست کیا گیا, جس نے علاقے کے بچوں کی عید میں کچھ رنگ ضرور بھر دیے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ ان کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے. اس خیال کے پیچھے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اس ڈرائیو تھرو کے آئیڈیا سے میرے بچے بہت خوش ہیں اور میری ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں, اور میری طرف سے سب کو عید مبارک. During Corona, I mean, it's nice. You can see everyone in the cars. Alhamdulillah, we're still doing Eid. So Eid Mubarak. Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak. پہلے جو لوگ مسجد نہیں آ سکتے تھے تو گھر میں ان لوگوں نے انتظام کیا, تو اس میں بھی میرے خیال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی یہ ایک بہتری ہے. عید کی جب نماز کا وقت آیا تو ہم کافی پریشان تھے کہ ارے یار کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے سوچا کہ یار ایسی چیز کرتے ہیں جو ڈرائیو تھرو ایونٹ کرتے ہیں, جہاں پر کاریں آئیں گے, لوگ کاروں میں ستریں گے نہیں, انہی کو مطلب کار میں بیٹھے رہیں گے, اور انہیں ہم بچوں کے لیے کھلونے, بڑوں کے لیے مٹھائی اور پیزا وغیرہ بھی کافی چیزیں دی ہیں. آج پاکستان میں کورونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے, اور تازہ ترین حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کیسز کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ ہے. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ لوگوں نے سمجھا یہ کہ شاید یہ بیماری عید تک ہی تھی, لیکن ایسا نہیں ہے, تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اگر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو لاک ڈاؤن مزید سخت ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں اضافہ پاکستان میں حالیہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے. ملک بھر میں عید کی خریداری کے دوران حفاظتی انتظامات اور دیگر پہلوؤں کو مکمل نظر انداز کیا گیا. عید کی نماز بھی تمام مساجد میں ادا کی گئی, جس کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر سجاد کی وائس آف امریکہ سے بات ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال پاکستان میں جتنی خراب ہونی تھی وہ پہلے ہی ہو چکی ہے. ہسپتالوں پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. بیشتر ہسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. ڈاکٹر کیسر کے مطابق حکومتی رویے کی وجہ سے ہی لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر حکومت ہی سب لاک ڈاؤن ختم کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورونا وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں, جس کے بعد لوگوں نے اس کو غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے. اس وقت کیسز کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور متاثرہ افراد کی شرح ٹیسٹ کے حساب سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کو کووڈ-19 کی وجہ سے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے, جس میں سر فہرست صحت اور معیشت کے شعبے ہیں. پاکستانی حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے, یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی معاون خصوصی اور احساس پروگرام کی سربراہ ثانیہ نشتر سے. ڈاکٹر نشتر, اس وقت جو کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کو چیلنجز درپیش ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صورتحال کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, کووڈ-19 سے لوگوں کی جو نوکریاں ہیں, لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہمارا لیبر فورس سروے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 24 ملین جو ورکرز ہیں وہ یا تو دہاڑی دار مزدور ہیں یا تو انفارمل اکانومی میں سیلف امپلائڈ ہیں, اور یہ جو طبقہ ہے یہ کووڈ-19 کی حالات کی وجہ سے بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. پچھلے 2 ماہ سے ایسے لوگوں کو کوئی روزگار نہیں مل رہی, اور پاکستان کی تقریباً 2/3 آبادی جو ہے اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوئی ہے, اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اور نیچے چلے جائیں گے. آپ نے غربت کی بات کی, تو ایک بڑا کنسرن کووڈ-19 کی سچویشن کی وجہ سے غربت بڑھنے کا ہے, اور پھر وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ٹسل چل رہی ہے
اس سے بھی سب سے زیادہ نقصان شاید ملک کے غریب ترین طبقے کا ہو رہا ہے. اس صورتحال میں بہتری لانے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی کہا, تو آپ کے خیال میں صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک ایمرجنسی میجرز کا تعلق ہے جو احساس کے چھتری کے نیچے اس وقت ہو رہے ہیں, وہاں تو وفاق اور صوبوں کے درمیان بہت ہم آہنگی ہے, کیونکہ ہمارا جو ایمرجنسی کیش کا جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے, جس کے ذریعے ہم 12 ملین خاندانوں کو 12,000 روپے کی امداد دے رہے ہیں, اس میں تو وفاقی حکومت جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے. تمام صوبے جو ہیں اس بات سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کس پولیٹیکل پارٹی سے ہے, وہ تب سارے جو ہیں وہ اس پروگرام کا حصہ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس کے تناظر میں بھی جو انتظامی ڈھانچے بنے تھے, آپریشنل ارینجمنٹس تھے, اس میں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو بالکل ہی لیول پلینگ فیلڈ دے رکھا تھا. احساس کیش پروگرام کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کرپشن کی کچھ خبریں سامنے آئی ہیں, اور کچھ دن پہلے راولپنڈی میں مزدوروں نے ایمرجنسی کیش پروگرام میں کرپشن کے خلاف مظاہرہ بھی کیا, اور آپ خود بھی کہہ چکی ہیں کہ ٹرانسپیرنسی آپ کے لیے سب سے اہم ہے, اولین ترجیح رکھتی ہے. تو یہ بتائیے کہ پروگرام میں شفافیت لانے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ شفافیت اور قواعد و ضوابط کی پاسداری جو ہے وہ ہمارے لیے احساس ایمرجنسی کیش میں سب سے زیادہ اہم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 اپریل کو ہم نے اپنی آپریشن شروع کی تھیں, اور 3 اپریل کو میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں نے ڈیٹیل میں تمام پروسیس بیان کیا تھا. اس پروسیس کو فرم اپ کرنے سے پہلے تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا. جو تفصیلات ہیں وہ تمام جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ پہ شائع ہیں, کیونکہ اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ اس قسم کی تفصیل جو ہے وہ پبلک ہو رہی ہے. آپ نے بات کی تھی کرپشن کی ایلیگیشنز پہ. الحمدللہ اس پروگرام پہ کوئی کرپشن ایلیگیشنز نہیں ہیں. جہاں بھی کیش موو کرتا ہے, چاہے وہ بڑے بڑے بینکوں میں بھی ہو, چاہے وہ کسی سوشل پروٹیکشن پہ ہو, جہاں بھی کیش موو کرتا ہے وہاں بدعنوان عناصر بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں. اور ہماری بھی آپریشنز پہ بہت سے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں, فیک ویب سائٹس, فیک SMS, فیک کرنسی, بہت سے حملے ہوئے ہیں جس کو ہم نے آن اے ریئل ٹائم بیسس ڈیل کیا ہے. ہم پھر ڈیل کرتے ہیں ان بدعنوان ایجنٹس کے ساتھ کہ جب ایجنٹس لوگوں کو پیسے دیتے ہیں تو یہ بیچارے بہت ہی ان پڑھ معصوم لوگ ہوتے ہیں. ان کو اکثر وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کے 12,000 تو نہیں 11,000 آئے ہیں, 200 کم آئے ہیں. تو ان چیزوں کے خلاف ہم بھی بہت متحرک ہیں, ہم بھی ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ان کے خلاف FIRs ہوتی ہیں, لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. آج بھی 300 سے لوگ اوپر جیل میں ہیں, بہت سی FIRیں کٹ چکی ہیں. اور جب لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ بھی مظاہرے کرتے ہیں, اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کا ہمیں بتائیں تاکہ ان کی سرکوبی کی جائے. مگر میں دوبارہ یہ آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل ایک رول بیسڈ آٹومیٹک پروسیس ہے جس میں ہیومن انٹرفیئرنس کی ڈیسیجن میکنگ لیول پہ کوئی there is no room for that. ایک جو اور چیز لوگوں کو تھوڑی سی شکایت ہے وہ یہ کہ انویسٹیگیشن ٹیکس ٹو لانگ, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اور آپ نے لوگوں کو جواب دینے سے پہلے آپ نے پوری جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. جب ہم نے یہ پروگرام چلایا تھا اس میں کچھ لوگوں کو تو جواب اسی دن آ گیا تھا. اگر وہ گورنمنٹ سرونٹس تھے تو گورنمنٹ سرونٹ کا ڈیٹا بیس ہٹ ہوا اور ان کو اسی دن جواب آ گیا کہ جی آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں. اور پھر بتدریج اور ڈیٹا بیس سے چیکنگ ہوتی جاتی ہے. آئی وڈ سے 92% جو ہمارے میسیجز ہیں وہ آج تک اب جا چکے ہیں. ابھی بھی کوئی اراؤنڈ 8 to 10% جو ریکویسٹس ہیں وہ انالیسس کی کیو میں ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب پرائم منسٹر کا پورٹل بھی کھل گیا ہے جس کے تھرو بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں. دنیا بھر کی اہم معلومات اور خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. فیس بک پہ ہمارا پیج ہے facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ جہاں ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ.
खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क भारत में भी सख्त लॉकडाउन में बतदरीज नरमी लाई जा रही है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कारोबार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खोले जा रहे हैं। हुक्काम की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि मुआशी सरगर्मियों को दोबारा शुरू करना होगा। हालांकि कोविड-19 के खिलाफ जंग अभी जारी है और नई दिल्ली के तकरीबन 20 मिलियन शहरी कोरोना वायरस की वजह से घरों से बाहर निकलने से काफ़ी हद तक हिचकिचा रहे हैं। मज़ीद हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। साइन बोर्ड्स को साफ किया जा रहा है और दुआएं की जा रही हैं। दिल्ली की दुकानें कारोबार के लिए दोबारा खुल रही हैं, लेकिन शहर के एक मशहूर बाजार में इस वबा से निमटने के लिए नए उसूल वज़ा किए गए हैं। हमने इसे ब्राउजिंग के लिए एक वक्त में 3 अफराद तक महदूद कर दिया है और फिर हमने चेकिंग के नए इक़दाम उठाए हैं। यहाँ हम पहले दरवाजे पर लोगों का दर्जा हरारत चेक करते हैं और फिर हम उन्हें हैंड सैनिटाइजर देते हैं। हमने हर एक को दस्ताने देना भी शुरू किया है। भीड़ से बचने के लिए हर रोज सिर्फ आधी दुकानें ही खुलती हैं। मोहताज सारिफीन को यकीन दिलाने के लिए अशिया को एहतियात से साफ किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी हिचकिचा रहे हैं। सब ये चाहते हैं कि जल्दी से अपना काम मुकम्मल करें और फिर अपने घर लौट आएं। पहले लोग यहाँ इधर उधर घूमते थे क्योंकि यहाँ बहुत सारी दिलचस्प दुकानें हैं, लेकिन अब लोग मोहतात हैं। कम से कम मैं तो हूँ। और ये दुकानों के मालिकान के लिए अच्छी खबर नहीं। दस्तकारी और जेवरात की इस दुकान में एक भी गाहक नहीं। We have to open it. We don't have any choice. We know it's difficult. हमें इसे खोलना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं। हम जानते हैं कि फिलहाल सारिफीन को ये मसनूआत बेचना हमारे लिए मुश्किल है और अभी लोग खरीदारी का बिल्कुल नहीं सोच रहे, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे। दर हकीकत इस वबाई मर्ज ने खरीदारी के शौकीन इस शहर के लोगों पर अपना एक असर छोड़ा है। One would take more efforts to get maybe a little better dress, but लोग पहले यहाँ बहुत बन ठन कर आते थे और अब तो ना लोग जेवर पहनते हैं ना ही घड़ियाँ वगैरह। मैं भी कानों में कुछ पहने बगैर ही आ गई हूँ। यहाँ तक के लोग सस्ते जेवर और कपड़े भी नहीं खरीद रहे। हमारे लिए अभी काम करना खतरनाक है, लेकिन हर एक को पैसों की ज़रूरत होती है। अगर सारिफीन नहीं आएंगे और ये माहौल बरकरार रहता है तो इससे हमारी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी उन लोगों में से हैं जो लोगों के दोबारा लौटने का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो बहाल कर दिया गया है, ताहम गाहक बहुत कम है और आमदनी ना होने के बराबर। हर रोज मैंने रोजे की हालत में दुआ की है कि कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए और सब कुछ पहले ही की तरह हो जाए। और ये उम्मीद हर तरफ पाई जाती है। अगरचे कारोबार दोबारा खुल रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कारोबार खोलने की इजाजत के बावजूद लोगों की आम जिंदगी को बहाल करने और लॉकडाउन की वजह से मईशत पर मनफी असर को ज़ाइल करने में काफ़ी वक्त लगेगा। अंजना पसरीचा के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में होने वाले लॉकडाउन में इबादतगाहों को भी बंद कर दिया गया है। इसीलिए ईद की नमाज भी इस बार घरों पे ही अदा की गई और खुतबा ऑनलाइन देखा गया। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोरोना शटडाउन की वजह से बंद की गई इबादतगाहों को दोबारा खोलने के ख्वाहिशमंद हैं। उनके मुताबिक जिन रियासतों के गवर्नर शटडाउन के नुक्ता नज़र से उन्हें गैर अहम समझते हैं और बंद रखने के अहकाम जारी कर रहे हैं इबादतगाहों को, वो उन्हें मुस्तरद कर देंगे। ताहम अमेरिका भर की मजहबी कम्यूनिटीज़ सदर ट्रंप की इस ख्वाहिश पर मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के सबब अमेरिका भर में इबादत गाहें बंद हुई तो इबादत ऑनलाइन होने लगी। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के मुताबिक इन इबादत गाहों को क़ब्ल इस वक्त खोलने के तबाह को नताइज हो सकते हैं। गिरजा घरों से मुंसलिक सभी अफराद गैर यकीनी की मौजूदा सूरत हाल में मजहबी इज्तिमात की दोबारा बहाली पर इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। जुमे को सदर ट्रंप ने इबादत गाहों को वबा के दौरान अहम करार देते हुए तमाम रियासतों के गवर्नर्स को इन्हें फौरी खोलने का कहा और ऐसा न करने वाले गवर्नर्स के फैसले को मुस्तरद करने की धमकी दी। कुछ गवर्नर ने शराब के स्टोर्स और इस्काते हमल के क्लिनिक्स को अहम करार दिया, लेकिन चर्चेस और इबादत गाहों को नजरअंदाज कर दिया। ये ठीक नहीं। ये वाज़ेह नहीं कि आया सदर ट्रंप इस मामले में कानूनी तौर पर गवर्नर्स को हुक्म देने के मजाज हैं या नहीं। सदर के मुताबिक उन्होंने अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को इबादत गाहों की सफाई और इबादत में ज़रूरी तब्दीलियों की हिदायत जारी करने के लिए कहा है। मजहबी आज़ादी का दिफा करने वाली फर्स्ट लिबर्टी तंजीम ने इस ऐलान का खैर मकदम किया। अमेरिका में मज़ाहिब के पैरोकार कुछ अरसे से ऐसी ही क़ियादत के मुंतज़िर थे जिससे साबित हो कि पहली तरमीम अभी जिंदा है।
تاہم نیشنل کونسل آف چرچز فکر مند ہے کہ صدر ٹرمپ کا بیان کمیونٹی میں تفریق پیدا کر سکتا ہے. There will be people who are pressuring pastors and church leaders. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مذہبی رہنماؤں پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ چرچز کھولیں. باوجود اس کے کہ ایسا کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں اس وبا کا آغاز عبادت گاہوں سے ہوا جہاں لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. اب جب ملک کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے تو عبادت گاہوں پر خصوصی توجہ درکار ہے. صدر ٹرمپ لاک ڈاؤن کی مخالفت کرنے والوں کے حامی نظر آتے ہیں. عوامی رائے کے جائزے بتاتے ہیں کہ کچھ مسیحی فرقے عبادات پر لوٹنے کے سب سے زیادہ حامی ہیں. آپ اسقاط حمل تو کروا سکتے ہیں لیکن چرچ نہیں جا سکتے. یہ ٹھیک نہیں. 2016 کے صدارتی انتخابات میں پروٹیسٹنٹ فرقوں کی اکثریت نے ٹرمپ کی حمایت کی. اس سال کے انتخابات میں بھی بلا شبہ وہ ان کی حمایت کے لیے پر امید ہیں. پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو 3 ماہ ہونے کو ہیں. اس معاہدے کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا عمل میں آنا ہے، لیکن دوحہ معاہدے کے 3 ماہ بعد بھی افغانستان میں صحافیوں اور آزادی صحافت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ان کو طالبان، افغان حکومت اور افغان معاشرے کے نمائندوں کے مابین مفاہمت کی جو بات چیت ہوئی اس کے سلسلے سے باہر رکھا گیا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آزادی صحافت کے پہلو کو اس بات چیت اور ان معاہدوں میں شامل نہ کیا جانا تقریباً 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے دوران میڈیا کو ملنے والی سپیس کے لیے کافی حد تک خطرہ بن سکتا ہے. تقریباً 2 دہائیوں کی جنگ کے دوران افغان صحافیوں نے کئی سنگ میل طے کیے ہیں. 2001 کے بعد سے اب تک ملک بھر میں سینکڑوں میڈیا ہاؤسز کھل چکے ہیں، لیکن آج بہت سے افغان صحافی اور میڈیا کے صارفین ملک میں مصالحت کے لیے کی جانے والی بات چیت سے فکر مند ہیں کہ اگر جنگ کے بعد افغانستان میں آزادی صحافت کے بارے میں واضح موقف شامل نہیں کیا گیا تو میڈیا میں ہونے والی بے مثال ترقی مشکل سے دوچار ہو سکتی ہے. ہم صحافی امن چاہتے ہیں، لیکن یہ مجبوری سے برقع پہننے یا آزادی اظہار جو اب ہمارے پاس ہے اس کی قیمت پر نہیں. طالبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں افغان مرد اور عورت دونوں کو آزاد رہنے کا حق ہے. افغانستان میں امریکی حملے سے قبل طالبان عسکریت پسندوں نے ٹیلی ویژن اور فلموں پر پابندی عائد کر رکھی تھی. ملک کا واحد قومی نشریاتی ادارہ وائس آف شریعہ صرف اسلام پسند پروپیگنڈا پھیلاتا رہا ہے. خواتین کو نہ تو ملازمت کی اجازت تھی اور نہ ہی تعلیم کی. طالبان نے ملک کے تقریباً 70% علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کیا ہے. کابل کے چینل 1 ٹی وی کے ڈائریکٹر حامد حیدری جیسے صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کنٹرول سے آزادی صحافت پر دباؤ آ سکتا ہے. اگر وہ افغان حکومت کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو افغان میڈیا کا مستقبل کیا ہوگا، خاص طور پر افغانستان میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، کیونکہ طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کی آزادی کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ کس قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ شرعی قانون کے مطابق میڈیا اور آزادی اظہار کو قبول کریں گے جو طالبان خود نافذ کریں گے. تاہم پجواک نیوز کے دانش کروخیل جیسے صحافی پریشان ہیں کہ وہ ان بہت سی آزادیوں کو ختم کر سکتے ہیں جن سے وہ مستفید ہوتے رہے ہیں. ہمیں ان سے کچھ بہت سخت معاملات پر بات چیت کرنی ہوگی. مثال کے طور پر فیلڈ میں کام کرنے والی ایک خاتون صحافی شاید ایک اہم موضوع ہو سکتا ہے انہیں اس حوالے سے تشویش ہو، اور ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے عوام اور ہمارے لوگوں کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمیں افغان خواتین کی آواز بلند کرنی چاہیے. افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کے نجیب شریفی نے سرکاری عہدیداروں پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے طالبان سے آزادی صحافت کی ضمانتوں کے مطالبے کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو مذاکرات کے عمل میں شامل نہیں کیا. پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے میڈیا کا نمائندہ نہیں ہے، جو ایک تشویشناک بات ہے. دوسرا خدشہ یہ ہے کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے پریس کی آزادی اور آزادی اظہار کو ایک اہم موضوع کے طور پر زیر بحث نہیں بنایا، لہٰذا اس وجہ سے ہم فکر مند ہیں. لیکن افغان سرکاری عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بین الاقوامی مذاکرات میں پریس کی آزادی کا دفاع کرنے کا عزم کرتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. گزشتہ 19 سالوں میں اظہار رائے کی آزادی بشمول آزاد افغان میڈیا افغان حکومت کی سب سے بڑی کامیابیوں میں شامل ہے. ہم طالبان سے مذاکرات کے دوران اس اہم کامیابی پر غور کریں گے. Achievement during talks with the Taliban. پچھلے 2 اشروں کی کامیابیوں کے باوجود افغانستان میں ابھی بھی بہت سے صحافی موت کے خطرات میں کام کر رہے ہیں، جبکہ بہت سے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں.
افغان جرنلسٹ سیفٹی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 2001 سے لے کر اب تک کم از کم 60 میڈیا اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ واضح نہیں ہے کہ آیا آنے والے برسوں میں صحافت کا شعبہ محفوظ رہے گا یا نہیں۔ رحیم گل سروان کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ عید کی تیاریاں تو ہر کوئی اپنے ریسورسز کے مطابق کرتا ہی ہے، لیکن کپڑوں کے ساتھ میک اپ یا گورا کرنے کی کریموں کی ڈیمانڈ اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شاید آج بھی گورا رنگ دنیا کے ایک بڑے حصے میں خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کی مصنوعات ایک بڑی انڈسٹری ہے اور اربوں ڈالرز کا کاروبار کرتی ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ گورا ہونے کے طریقے بھی بدل رہے ہیں، اور بیوٹی سیلونز کی جگہ اب جدید طرز کے بیوٹی کلینکس نے لے لی ہے، جہاں جلد کو باہر سے نہیں اندر سے بدلا جا رہا ہے۔ لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ گوری رنگت آج بھی بیشتر پاکستانی خواتین کی خواہش ہے۔ گھریلو ٹوٹکوں سے شروع ہونے والا سلسلہ بیوٹی کریموں اور وائٹننگ فیشل سے ہوتا ہوا اب ڈرپس اور وٹامن کے انجیکشنز تک جا پہنچا ہے۔ ہر پیشنٹ کے لیے کیلکولیٹڈ ڈوز آف گلوٹاتھائیون اور وائٹامن سی اور اس کے علاوہ اور 2-3 میڈیسنز ہیں، ان کا ایک مکسچر بنتا ہے، وہ ان کو ڈرپ کی فارم میں دیا جاتا ہے۔ اس کا افیکٹ آپ کافی دن تک دیکھتے ہیں کہ سکن جو ہے وہ گلو کرنا شروع کر جاتی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں میں بیوٹی سیلونز کے ساتھ سکن کلینکس کا رجحان بڑھا ہے۔ کم وقت میں بہتر نتائج کی امید خواتین کو یہاں کھینچ لاتی ہے۔ ہمیں فیشیلز وغیرہ کے لیے کافی ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈیلی ایوری ڈے اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے بیک ٹو بیک ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے 3-4 گھنٹے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کا 15-20 منٹ میں کام ہو جاتا ہے۔ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر علی کاظمی سکن کلینکس میں کیے جانے والے بیشتر دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلد کے جو مسائل میڈیکل سائنس نہیں حل کر سکتی، ان کے لیے بیوٹی کلینکس پر بھروسہ کرنا خام خیالی ہے۔ سب ڈاکٹر پڑھے لکھے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ چھائیاں ہیں، اسکارز ہیں، اسٹریچ مارکس ہیں، ڈارک سرکلز ہیں آنکھوں کے، پتہ ہے نہیں جانے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میں کسی مریض کو کہہ دوں کہ آپ کا 30% رزلٹ آئے گا تو وہ تو مریض بھاگ جائے گا میرے سے، جب تک میں اس کو 80-90 نہیں بولوں گا یا 70-80۔ اس سے مجھے جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بول کے یہ والی بات کرنی ہے کہ نہیں جی میں آپ کو رزلٹ دوں گا، بہت زبردست رزلٹ دوں گا، آپ کا چہرہ نیٹ ہو جائے گا، گلوئنگ ہو جائے گا، تاکہ پھنسے مریض۔ اس کے بعد وہاں سے ایک دفعہ پھنس گیا، اب یہ کہ میں نے اس سے پیسے لیزر کے یا جو پروسیجر کرنا ہے میں نے اس سے پیسے وہ چارج کرتے جانے ہیں۔ پاکستان میں بیوٹی سیلونز اور کلینکس میں فراہم کی جانے والی سروسز کا معیار کیسا ہے اور یہ کتنی محفوظ ہیں، اسے پرکھنے کے لیے کوئی ادارہ موجود نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے دور میں جہاں معلومات ایک کلک سے مل جاتی ہیں، صارفین سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ When it comes to skin تو ہر کوئی ہر چیز ٹرائی نہیں کرتا، بٹ آبویسلی پھر آپ ریویوز پڑھتے ہیں کہ کیا ریویوز ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں کافی زیادہ سنا ہوا تھا تو پھر ٹرائی کرنا تھا۔ چہرہ آپ کا، پیسے آپ کے، مرضی بھی آپ کی، لیکن رنگت نکھارنے یا جلد سے متعلق کسی بھی طرح کی ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے احتیاط اور سمجھداری سے کام لیں، کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ تمام جلد کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے کوئی محفوظ یا سائنسی طور پر تسلیم شدہ طریقہ تاحال تو نہیں ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں لکھیے کہ اس دفعہ کی عید کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کے لیے پرانی عیدوں سے کیسے مختلف تھی۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔